پچھلے 1-2 سال سے پاکستان میں گرفتاریوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن گزشتہ رات جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ شخص سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈنگ میں ہے، کیونکہ اس دفعہ جسے گرفتار کیا گیا وہ کسی سیاستدان یا پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی مولوی سے، علماء سے یا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے سینگ لڑائی رکھتے ہیں۔ علماء کا اور دیگر مذہبی فرقوں کا شروع سے ہی یہ مطالبہ رہا ہے کہ حکومت انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کرے، لیکن انجینئر صاحب کو اب ہی کیوں گرفتار کیا گیا؟ گزشتہ رات ہونے والی گرفتاری کی اصل وجہ کیا بنی؟ اس کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو۔ اس وقت سوشل میڈیا پر 2 مختلف کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک کہانی کے مطابق ایف آئی اے نے رات کو انجینئر صاحب کی اکیڈمی پر ریڈ کیا اور انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا، اور دوسری کہانی کے مطابق ایف آئی اے کے اہلکار جہلم اکیڈمی گئے اور انجینئر صاحب کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ ڈی سی آفس چلیں۔ جب انجینئر صاحب ڈی سی آفس ان کے ساتھ گئے تو وہاں پر جا کر مینٹیننس آف پبلک اینڈ آرڈر کے تحت انجینئر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب مینٹیننس آف پبلک اینڈ آرڈر کا قانون یہ کیا چیز ہے؟ یہ کسی بھی شخص پر تب لاگو کر کے اسے گرفتار کیا جاتا ہے جب اس کی وجہ سے پبلک میں، عوام الناس میں کوئی فساد کھڑا ہونے کا خطرہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر وہ علماء جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ پچھلے چند روز میں ایک بہت بڑی مہم کھڑی کی اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، ممکن تھا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی اکیڈمی کے باہر یا شہر میں ایک فساد یا جھگڑا برپا کرنے کی کوشش کرتے اور حکومت پر یہ پریشر کریٹ کرتے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سزا دے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پچھلے چند روز میں یہ پریشر حکومت پر کریٹ کیا جا رہا تھا، یا علماء اچانک سے اتنے خلاف کیوں ہو گئے کہ ان کا یہ مطالبہ کہ انجینئر صاحب کو پکڑ کے گرفتار کیا جائے یا انہیں سزا دی جائے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے چند روز میں انجینئر صاحب نے ایک بیان دیا جو کہ کرسچن کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھا۔ انجینئر صاحب نے کیا کہا، پہلے آپ ان کا خود یہ کلپ سنیں۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کرسچنز کے بہاف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کا لفظ استعمال کیا، اس کا امپیکٹ صرف انجینئر محمد علی مرزا کی ذات تک نہیں رہ سکتا تھا، اس کا امپیکٹ کرسچن کمیونٹی پر ایک بہت بڑا عذاب بن کر نازل ہو سکتا تھا پاکستان جیسے ملک میں، جس کی وجہ سے کرسچنز کا یہ رپلائی آنا شروع ہوا۔ کرسچنز نے اس بات کو مختلف پلیٹ فارمز پر واضح کیا کہ ان کے ہاں کسی بھی مذہب کے نبی یا کسی بھی مذہب کے رہنما کو اس طرح سے اس حقارت سے نہیں دیکھا جاتا، اور ان کا کوئی بھی مسلک یا ان کا کوئی بھی فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی منفی رائے نہیں رکھتا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا لفظ اتنی آسانی سے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اتنی بڑی فالوئنگ کے ساتھ کہہ دینا، یہ ان کے لیے بہت بڑے مسئلے کا سبب بنا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر میں ہی باہر نکل کر کسی کو کہہ دوں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو اس سے پہلے کہ تحقیق ہو کہ اس شخص نے واقعی کی ہے کہ نہیں، اکثریت میری بات سے متفق ہو کر اس شخص کو مارنے تک چلی جائے گی۔ تو اس سارے سینیریو میں کرسچنز پر اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کا گھٹیا الزام لگانا یہ سوچ سے باہر کی بات۔ تو اس بیان پر سوشل میڈیا پر ایک رد عمل سامنے آیا، اور جو علماء تھے انہوں نے کٹ جوڑ کر انجینئر کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا، جس پر تحریک لبیک کے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے، جو کہ مفتی بھی ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ بھی لکھا، اور وہ فتویٰ انہوں نے آرمی چیف کی طرف بھی بھیجا اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ انجینئر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وہ فتویٰ میرے پاس ادھر موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مرزا جہلمی کے خلاف شرعی فتوے کا خلاصہ۔ حکمران بالا اور فوج پاکستان کے سالار کے نام خصوصی پیغام مرزا محمد علی جہلمی نامی شخص کا ایک کلپ مجھے سنایا گیا، جس کے الفاظ کے لحاظ سے مجھے شرعی فتویٰ طلب کیا گیا، جس ویڈیو میں میرے مشاہدے کے لحاظ سے نہ تو کوئی ڈبنگ ہے اور نہ ہی کوئی کٹنگ کی گئی ہے۔ اس کلپ میں مرزا محمد جہلمی نے واضح طور پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بولا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100% انتہائی بڑی توہین ہے۔ نمبر 2، کوئی مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ بولے، اجماعی طور پر وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس نے کرسچینٹی کا حوالہ دے کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس طرح کہتے ہیں، جبکہ عیسائی مسیحی برادران کرسچنز جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر کرسچینٹی میں بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہا ہے تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں وہ اسے اپنی طرف سے اس طرح بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے۔
یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 5، یاد رہے مرزا علی جہلمی نے تمام انبیاء سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس لفظ کی نسبت کی وہ اتنی بڑی گالی ہے کہ سن کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نقل کفر نباشد و لفظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال ہے، استغفر اللہ۔ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کے قائل کے خلاف 295 کی 100 دفعہ FIR کاٹ کر اسے جو بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ اسلامیہ نے اسلام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انجینئر صاحب کو گرفتار کر کے 295 لگا کر انہیں انجام تک پہنچائے۔ اب ایک اور بات پر اگر غور کیا جائے، انجینئر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے مینٹیننس آف پبلک اینڈ آرڈر کے تحت، ان کے اوپر ابھی تک 295 نہیں لگائے گی۔ اس کا ایک اور رخ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی گرفتاری کا مقصد انہیں خود بھی محفوظ بنانا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو معاملہ ہے وہ کافی سینسٹیو ہے، کیونکہ اس دفعہ جو کرسچنز نے رپلائی دی ہے انہوں نے بھی انجینئر صاحب کے خلاف دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انجینئر صاحب کی بات کو تھوڑا سا ان کے حق میں لیا جائے کہ انہوں نے واقعی کسی کرسچن سے یہ سنا، تو پھر بھی آپ ایک پورے کے پورے مذہب کو، کرسچینٹی کو اس کا رسپانسبل ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان ٹیررسٹ بن جائے تو آپ اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر 295 لاگو ہو جائے اور اسے اس کی سزا دے دی جائے، جیسے انجینئر محمد علی مرزا۔ اور آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی، آج سے 5 سال پہلے 4 مئی 2020 میں انہیں اریسٹ کیا گیا تھا سیکشن 153A کے تحت، اور کچھ دن جیل میں رہنے کے بعد انہیں بیل مل گئی تھی، وہ ضمانت پر باہر آ گئے تھے۔ ہمارے سوشل میڈیا پر تقریباً 95% عوام کو اس دفعہ اصل معاملے کا نہیں پتا تھا، صرف وہی بات جس طرح شروع سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد ان کے خلاف تمام علماء اپنی اپنی تقاریر جھاڑتے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی اسی طرح کی ایک اپیل سمجھی گئی، اور میکسیمم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس دفعہ پوری کی پوری کرسچین کمیونٹی پر جو داغ لگایا گیا، انہیں اس میں جو گھسیٹا گیا، وہ معاملہ، یہ آگ بہت زیادہ پھیل سکتی تھی، اور پاکستان میں کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے بھی کچھ سری لنکنز کو مار دیا گیا تھا صرف گستاخی کا الزام لگا کر۔ یہاں بہت ایسے لوگ ہیں جو بغیر تحقیق کے صرف ایک الزام کی بنا پر گستاخ ڈکلیئر کر کے عوام کے ہاتھوں ہی مر گئے۔ تو یہاں پر اس ملک میں یہ بھی ممکن تھا کہ کرسچنز کو اس کے سرکمسٹانسز دیکھنے پڑتے جو کہ بہت سخت ہو سکتے تھے۔ تو ابھی تک جو بہتر عمل وہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ انجینئر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ امید ہے کہ انڈر ڈسپلن حل کر لیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔